دوستو ایک باریک سا نکتہ، انتہائی باریک نکتہ، ایک ایسا نکتہ جو ہر پل، ہر لمحے، ہر جگہ ہم میں سے ہر بندہ بولتا ہے کہ ہم تو مٹی کے ہیں، ہمیں مٹی سے بنایا گیا، ہم نے مٹی ہو جانا ہے۔ بھائی ذرا غور کریں، یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں اس کی گہرائی کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ مٹی، جس مٹی کا ذکر کر رہے ہو، جس مٹی کی بات کر رہے ہو، جس مٹی سے تمہیں بنایا گیا ہے، اس مٹی کے اسٹرکچر کو تو دیکھو، اس مٹی کے فنکشن کو تو دیکھو، اس مٹی کی وسعت کو تو دیکھو، اس مٹی کے کاموں کو تو ذرا دیکھو کہ وہ والے کام بھی اگر تمہارے اندر آ جائیں تو بڑی بات ہے۔ برداشت کہیں سے بھی کھودو، کتنا ہی کھودو، یہ مٹی اچھل کے پلٹ کے تمہارے اوپر وار نہیں کرتی۔ اس کی برداشت کا اندازہ آپ لگائیں تو صحیح۔ یہ مٹی اگر اتنی برداشت رکھتی ہے تو تیرے وجود کی یہ مٹی کتنی برداشت رکھتی ہے برداشت۔ اور اس کو پانی میں جتنا ڈبونا چاہیں، اس کا کیچڑ بنا ڈالیں، پانی اتنا ٹھہرا ڈالیں کہ وہ کیچڑ گندا گارا ہو جائے، بدبودار ہو جائے، لیکن پلٹ کے تم سے نہیں لڑتی یہ مٹی۔ تم تو بڑی منٹ میں لڑ جاتے ہو۔ اس مٹی کا یہ والا رنگ بھی تو کبھی غور سے دیکھیں۔ اس مٹی کے اندر کیسے کیسے خزانے دفن ہیں، اور وہ دفن شدہ خزانے کبھی اس مٹی نے اپنے لیے استعمال کیے؟ کبھی نہیں کیے۔ کس کے لیے استعمال ہوئے؟ ہمیشہ لوگوں کے لیے، دوسروں کے لیے۔ تو تمہاری ذات میں چھپے ہوئے جو خزانے ہیں، تمہاری ذات کی طاقت کے خزانے، تمہاری ذات کے شہرت کے خزانے، تمہاری ذات کے عقل کے خزانے، تمہاری ذات کے رحم کے خزانے، تمہاری ذات کے کرم کے خزانے، تمہاری ذات کے محبت کے خزانے، تمہاری ذات کے اندر کے نہ جانے کتنے خزانے ہیں، اور یہ سارے خزانے کیا دوسروں پہ لٹائے آپ نے؟ یہ سارے خزانے آپ اپنی ذات کے لیے استعمال کرتے ہو، لوگوں کے لیے نہیں۔ یہ مٹی کا مان تو ذرا رکھو، پھر دیکھیں اس مٹی میں ذرا بیج ڈالیں، وہ پھر پلٹ کے آپ کو کتنا بڑا درخت دیتا ہے، پلٹ کے کیسا پھل دیتا ہے، پلٹ کے کیسا آپ کو اناج دیتا ہے جس سے آپ زندہ رہتے ہیں، جو آپ کھاتے ہیں، جو آپ کی غذائی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں۔ وہ درخت جو آپ کو سایہ دیتے ہیں، وہ درخت جو آپ کو آکسیجن دیتے ہیں، وہ درخت جو آپ کے لیے ایندھن کا کام کرتے ہیں، وہ درخت جو آپ کے گھروں کی بناوٹ اور آپ کی زندگی کے بہت سارے معاملات میں مددگار ثابت ہوتے ہیں، یہ مٹی نے یوں اگا کے تمہارے سامنے تمہیں پیش کر دیے۔ تمہارے ساتھ کچھ ذرا سی بھی مہربانی کر دے، کچھ ذرا سا بھی وہ دانہ تمہارے اندر ڈالے اپنی محبت کا، اور اپنی طرف سے کسی بھی عنایت اور کسی بھی اچھائی کا، تو اس دانے کے بدلے میں تم نے کتنے درخت اگائے، تم نے کتنے اناج اگائے، تم نے کتنے انعام لٹائے۔ یہ مٹی کی بات کرتے ہیں، اس مٹی کا مان تو رکھنا سیکھیں۔ اس مٹی کی کیسی اور کتنی عجیب کہانیاں اور گہرے فسانے اللہ نے تخلیق کیے، سب تمہارے لیے۔ اور تم اگر اس مٹی کے بھی بنے ہو تو ویسے فسانے اور ویسے خزانے تم نے اپنی ذات سے اٹھا کے دوسروں پہ کتنے لٹائے، اپنے آپ کو اوروں کے لیے کتنا وقف کیا، اپنے آپ کو لوگوں کے لیے کتنا جھکا کے رکھا، اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے کتنا سر نگو رکھا، اپنے آپ کو کتنا لوگوں کے آگے حقیر اور کمتر اور چھوٹا جانا۔ اس مٹی نے اتنی وسعت، جس پہ ہزاروں دیش آباد ہیں، ہزاروں ملک آباد ہیں، اتنے سارے بر اعظم آباد ہیں، لاکھوں کروڑوں میں لوگ چلتے ہیں،
جس کے اوپر یہ پرندے، یہ چرند، یہ حشرات الارض، یہ درندے، یہ چوپائے، یہ سارے اس کے اوپر پلتے ہیں، رہتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اسی مٹی کو پھر رونتے بھی ہیں، اس مٹی کو پھر کھرچتے بھی ہیں، اس مٹی کو پھر کھودتے بھی ہیں، اس میں کھڈے بھی بناتے ہیں۔ ایک کسان اس مٹی کا سینہ چیرتا ہے، اس کی گدائی تک کرتا ہے، اتنا سب کچھ کرتا ہے، اور پھر اس کو وہ آگے سے پلٹ کے کیسا کیسا پھل، کیسے کیسے میوے، کیسا کیسا اناج دیتا ہے۔ تمہارے ساتھ کچھ ذرا سا اتنا تمہارا سینہ پھاڑے، تمہارا پیٹ چاک کرے، تمہاری عزت کی ذرا سی بھی کوئی لیر، کوئی لکیر، کوئی ذرا سا بھی دھاگا چھیڑ تو دے، تم کیسے کیسے طوفان اٹھا دیتے ہو، اور اپنے آپ کو مٹی کا بنا ہوا کہتے ہو۔ تو یار خدا کے لیے ذرا سا مٹی کا مان بھی رکھ لو۔ یہ مٹی کا مان بھی آپ نے رکھ لیا تو یوں سمجھے آپ نے بہت کچھ کر لیا۔